ایک بار امام حسن بصری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، امام حسن بصری کہتے ہیں میں حج کو گیا، تو جب میں حج کو گیا تو میں نے دیکھا کعبے کا طواف کرتے ہوئے کہ کعبے کی چھت سے میزاب رحمت سے ہوتے ہوئے پانی ٹپک رہا ہے۔ وہ جو پرنالا ہے نا سونے کا جسے میزاب، اس میں سے پانی ٹپک رہا ہے۔ میں نے سوچا بارش نہیں ہو رہی ہے، یہ پانی کہاں سے آ رہا ہے؟ میں نے کان لگائے تو کسی کے رونے کی آواز آ رہی تھی، کوئی رونے والا رو رہا تھا۔ پھر میں نے کان لگایا تو وہ رونے والا یوں رو رہا تھا، اے اللہ میری مغفرت کر، مجھے بخش دے، قیامت میں مجھ سے تو حساب نہ لینا، مجھے بخش دے، میری مغفرت کر دے۔ امام حسن بصری نے سوچا یا اللہ اتنا رو رہا ہے یہ شخص کہ کعبے کی چھت سے روتا ہے اور پانی میزاب رحمت کے ذریعے سے حتیم میں گرتا ہے، آنسو اس کے، یہ مر نہ جائے روتے روتے، کہیں یہ کوئی دیہاتی تو نہیں ہے اور کسی قصہ گو واعظ نے اس کو ڈرا تو نہیں دی، اللہ کی رحمت سے مایوس تو نہیں کر دی۔ بھئی ڈرنا بھی چاہیے لیکن مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت سے امید رکھو، کہ ڈرو بھی امید بھی رکھو۔ ایسا نہیں کہ امید میں ڈرنا چھوڑ دو اور ڈرنے میں امید چھوڑ دو۔ جو امید نہیں کرتا وہ بھی کامیاب نہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا، مایوس نہیں ہونا چاہیے، ڈرو بھی امید بھی کرو۔ چلو چل کر اس کو سمجھاتے ہیں کہ اللہ کے بندے کسی نے تجھے زیادہ ڈرا دیا، امید بھی کر، امید بھی کوئی چیز ہے، اور تم اپنے اللہ سے جیسی امید کرو گے اللہ تمہارے ساتھ ویسا ہی فیصلہ کرے گا۔ تم اللہ کے ساتھ جیسا گمان کرو گے اللہ تمہارے ساتھ ویسا ہی فیصلہ کرے گا۔ تو یہ اوپر چڑھے تو کیا دیکھا کہ وہ بندہ جو رو رہا تھا کعبے کی چھت پر چپک کر، ایسے چپکا ہوا تھا جیسے گیلا کپڑا زمین پہ رکھا ہے تو وہ چپکتا ہے، ایسے وہ چپکا ہوا تھا۔ لیکن کپڑے دیکھ کر لگے یہ کوئی دیہاتی نہیں ہے بلکہ یہ کوئی شہزادہ ہے، شہزادہ۔ پھر خیال آیا کہ بھئی شہزادہ ہے تو کیا ضروری ہو کہ شہزادہ ہو تو عالم بھی ہو، شہزادہ ہو لیکن علم نہیں ہوگا اس لیے اتنا رو رہا ہے۔ دعا کرنے لگے اللہ اسے توفیق دے کہ جلدی سے سجدے سے سر اٹھائے تاکہ میں اس کو سمجھا دوں کہ اتنا نہیں روتے، امید بھی کرتے ہیں۔ لیکن جب تھوڑی دیر میں اس شہزادہ ذی وقار نے سر سجدے سے اٹھایا، امام حسن بصری کہتے ہیں میں ان کی کیا اصلاح کر سکتا تھا، اصلاح تو میری ہو گئی، اس لیے کہ وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ امام حسین ابن علی تھے اور وہ رو رہے تھے۔ مجھے لگا جب جنت کے جوانوں کا سردار اللہ کے خوف سے اتنا روتا ہے تو ہمیں کتنا رونا چاہیے۔ کبھی آپ سوچیں ہماری زندگی میں کبھی کبھی ایسی رات آئی ہے کہ ہم اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے لیے روئیں؟ ہماری زندگی میں ایسی راتیں تو آئی ہوگی جس میں ہم نے پوری رات گناہ کیا، شادی کے رت جگہوں میں ہم ناچے، ڈانڈیا کھیلا، جوا کھیلا، شراب پی، کہے لگائے، لطیفہ گوئی کی، یہ راتیں تو آئی ہے، بہت آئی ہے۔ کبھی ایسی رات بھی آئی کہ اللہ کے خوف سے روئیں، گریہ و زاری کریں؟ حدیث پاک میں آتا ہے صحابہ کہتے ہیں مولائے کائنات رات کے آخری حصے میں اپنی داڑھی کو پکڑ کے اللہ کے خوف سے ایسے روتے تھے جیسے ایک سانپ کا ڈسا ہوا انسان تڑپتا ہے، ہم نے علی کو ایسے تڑپتے دیکھا۔ مولا علی ایسے تڑپتے تھے اور کہتے تھے اگر قیامت میں اللہ مجھے اختیار دے کہ میں جنت لوں یا 2 رکعت نماز تو میں نماز کو جنت پہ ترجیح دوں گا، کیونکہ نماز میں میرے مولا کی خوشی ہے اور جنت میں علی کی خوشی ہے۔ یہ تھا اہل بیت کا مسلک، یہ تھا ان کا انداز۔ ہم نے سب بلایا، اب ہم اہل بیت سے محبت کا مطلب بس اتنا شربت اور کھچڑے تک محدود ہو گئے، باقی ہم نے سب چھوڑ دیا۔ بڑی معذرت کے ساتھ سنیوں مجھے معاف کرنا، نہ میں شربت کا مخالف نہ کھچڑے کا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں کہ کھچڑا اور شربت اہل بیت کی محبت کی سند کبھی نہیں دے سکتا جب تک واقعی طور پہ ان کی تعلیمات پر عمل نہ کرو، ان کی زندگی کو حیض جان نہ بناؤ، ان کی قربانیوں کو محسوس نہ کرو۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔